اللہ الرحمن الرحیم۔ ایش وائس کے تمام سامعین کو خلوص اور پیار بھرا سلام۔ آج کا موضوع ہے غوث اعظم۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ غوث اعظم اور تاج العارفین کے لقب سے مشہور ہیں، آپ امت مسلمہ کے عظیم مصلح اور آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنی ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ ہے آپ ہی کی جدوجہد کے نتیجے میں گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ہدایت پائی۔ مسلمانوں کو عقائد کی خرابیوں اور بدعمالیوں سے نجات دلانے اور دین کو سربلند کرنے کے لیے آپ نے جو کردار ادا کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ کا نام عبدالقادر جبکہ آپ کا لقب محی الدین ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش جلان کی ایک بستی میں عمل میں آئی۔ جلان جو کہ ایران میں بحیرہ خزر کے جنوبی ساحل پر واقع ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اس دور میں اس دنیا میں قدم رکھا جب یورپ کی عیسائی حکومتیں مسلمانوں کے اقتدار کو ختم کرنے کے درپے تھیں۔ خود مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ دین میں نئی باتوں کو رواج دینے کا چلن عام تھا۔ بے یقینی بدعملی نے انہیں اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ جب مشیت الہی نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کا بولا ہوا سبق یاد دلانے اور عملی اعتبار سے ایک بار پھر سربلندیوں پر فائز کیا جائے، تو اس سلسلے میں قدرت نے تاج العارفین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں امت مسلمہ کو ایک عظیم رہنما عطا فرمایا۔ آپ کی آمد کی خبر حضرت جلیل بغدادی نے بہت پہلے دے دی تھی۔ آپ اکثر فرماتے تھے، مجھے غیب سے اشارہ ہوا ہے 5ویں صدی ہجری میں ایک بزرگ تشریف لائیں گے جو کہ جلان میں ان کی ولادت ہوگی۔ اس دور کے عظیم صوفی اور ولی حضرت عبدالقادر کی پاک بازی صاحبزادی حضرت ام الخیر فاطمہ کو ایک بڑے عابد و زاہد نوجوان حضرت ابو سید ابو صالح موسیٰ کی زوجیت نصیب ہوئی، جس کے نتیجے میں رب کائنات نے انہیں یکم رمضان المبارک 470 عیسوی ہجری بامطابق 1078 عیسوی کو ایک فرزند عطا فرمایا۔ جب حضرت سید ابو صالح موسیٰ اور حضرت ام الخیر نے اپنی اس بیٹے کا نام عبدالقادر رکھا، آپ کم سن تھے کہ آپ کے والد سید ابو صالح موسیٰ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے نانا جان سید عبداللہ نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ آپ 5 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے انہیں جلان کے مدرسے میں داخل کروایا۔ ابھی آپ مدرسے میں زیر تعلیم تھے، آپ کے نانا کا بھی انتقال ہو گیا، چنانچہ آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ پر آ پڑی، جنہوں نے یہ فریضہ بڑی محنت سے ادا کیا۔ جب حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 18 برس کے ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے علم کے حصول کے لیے بغداد جانے کی اجازت مانگی۔ والدہ تو دل سے چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا علم کی رفتیں پائے، لیکن بغداد جلان سے 400 میل دور تھا اور آج سے تقریباً 900 برس قبل ذرائع آمد و رفت نے اتنی ترقی نہ کی تھی کہ یہ سفر کسی مشکل کے بغیر چند گھنٹوں میں طے پا جاتا۔ اس سفر میں صحراؤں بیابانوں سے بھی واسطہ پڑتا تھا، جہاں ڈاکوؤں کے ٹولے قافلوں کی طاق میں رہتے تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت ام الخیر فاطمہ نے اپنے پیارے بیٹے کو پرنم آنکھوں کے ساتھ اجازت دے دی۔ والدہ محترمہ کے چھوڑے میں ترکے میں 80 دینار موجود تھے، چنانچہ ام الخیر نے 40 دینار حضرت عبدالقادر کے چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دیے، جبکہ بقیہ 40 دینار انہوں نے حضرت عبدالقادر جیلانی کی گڈڑی میں بغل کے نیچے سی دیے۔ جب آپ سفر پر روانہ ہونے لگے تو والدہ نے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ والدہ کی اس نصیحت کو عبدالقادر نے دل میں بٹھا لیا۔
ام الخیر فاطمہ کی یہی نصیحت ڈاکوؤں کے ایک گروہ کو راہ راست پر لانے کا سبب بنی۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 488 ہجری بمطابق 1095 عیسوی میں یہ قافلہ بغداد پہنچ گیا۔ بغداد اس زمانے میں عالم اسلام کا مرکز تھا۔ علمی اور فنی اعتبار سے اس شہر کا درجہ بہت بلند تھا، جبکہ غیر اسلامی دنیا میں بھی اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ نے بغداد پہنچ کر چند ہی دنوں میں جامعہ نظامیہ میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت یہ عالم اسلام کی اعلیٰ پائے کی یونیورسٹی تھی۔ آپ نے اس دور کے متعدد علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ 8 سال تک علم کے دریاؤں سے سیراب ہونے کے بعد آپ نے عبادت اور ریاضت کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 26 سال تھی۔ چنانچہ 496 ہجری سے لے کے 521 ہجری کا دور آپ نے ریاضت اور عبادت میں گزارا۔ آپ خود فرماتے ہیں، اس دور میں مجھے شیاطین نے کئی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا۔ ایک بار میں صحرا میں تھا، میں نے دیکھا عظیم روشنی نمودار ہوئی جس میں سے ایک صورت جھلکنے لگی۔ اس صورت نے مجھ سے کہا، اے عبدالقادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اسے دھتکار دیا تو وہ روشنی فوراً تاریکی سے بدل گئی اور صورت دھواں بن گئی۔ اس دھوئیں سے آواز آئی، اے عبدالقادر، اللہ نے تم کو تمہارے علم کی وجہ سے میرے مکر سے بچا لیا۔ میں نے فوراً کہا کہ بے شک یہ میرے رب کا کمال ہے جس نے مجھے تمہارے مکر سے بچا لیا۔ 16 شوال 521 ہجری بمطابق اکتوبر 1127 عیسوی کو آپ کو دن میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جو فرما رہے تھے، اے عبدالقادر، تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ یہ خواب دیکھنا کہ آپ تڑپ اٹھے، بیدار ہو کر ظہر کی نماز ادا کی اور واعظ کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ کی تقریر تھی کہ بہتا ہوا دریا لوگ آپ کی فصاحت و بلاغت سے بے حد متاثر ہوئے۔ ابتداء میں آپ نے شیخ عبدالسعید کے مدرسے میں درس کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت جلد آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ کے ارشادات سننے کے لیے ہزاروں افراد دور دور سے آتے تھے۔ آپ ہفتے میں 3 دن وعظ فرماتے تھے، جبکہ ان وعظوں کا سلسلہ پورے 40 سال تک جاری رہا۔ 521 ہجری میں جب آپ کی عمر مبارک 90 سال سے زائد ہو چکی تو آپ بیمار رہنے لگے۔ وصال سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادے شیخ عبدالوہاب کی خواہش پر انہیں کچھ نصیحتیں کی، پھر غسل فرمایا، نماز عشاء ادا کی، دیر تک سجدہ ریز رہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتے رہے، فرماتے رہے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دے، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ پھر اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ چند کلمات ارشاد فرما کر آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ اللہ کا نام نکلا اور پھر آپ کی آواز پست ہو گئی، اور یوں 10 ربیع الاخر 521 ہجری بمطابق 13 فروری 1666 عیسوی کو سفر آخرت پر روانہ ہوئے۔ آپ کے وصال کی خبر پھیلی تو لوگ روتے ہوئے بے تابی کے ساتھ آپ کی قیامگاہ کی طرف دوڑے۔ آپ کے جنازے اور تدفین میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ آپ کو بغداد میں سپرد خاک کیا گیا۔